الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ تعالیٰ کے ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شخصیات بھی. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدت و ارادتوں اور محبتوں کے ساتھ ایک مرتبہ سی لگا کر پھر درود شریف پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ نبی جلومی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، آئیے سب سے پہلے کچھ اشعار سماعت فرما لیں، اور میرا وصول ہے کہ سب سے پہلے کچھ کلام پڑھتا ہوں اور اس میں بھی سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرتا ہوں جو ہمارا اور سب کا معبود ہے اور سب کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، حاکم بھی ہے. غور سے سنیں، ہمارے ساتھ آپ لوگ بھی پڑھیں. اللہ 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 دم بدم، اللہ دم بدم، اللہ ہر جگہ ہر گھڑی، ہر جگہ ہر گھڑی ہر قدم اللہ اللہ دم بدم اللہ. لمحہ لمحہ بسر ہو تیرے ذکر میں، زندگی کا سفر ہو تیرے ذکر میں. لمحہ لمحہ بسر ہو تیرے ذکر میں، زندگی کا سفر ہو تیرے ذکر میں. بس زبان نغمہ گر ہو تیرے ذکر میں، بس زبان نغمہ گر ہو تیرے ذکر میں. دل میں روشن ہو شمع حرم اللہ 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 دم بدم اللہ. عظمت و رفعتوں کے نشان تیرے ہیں اے خدا، یہ زمین آسمان تیرے ہیں. عظمت و رفعتوں کے نشان تیرے ہیں اے خدا، یہ زمین آسمان تیرے ہیں. مالک دو جہاں انس و جان تیرے ہیں، مالک دو جہاں انس و جان تیرے ہیں. تو ہمارا ہے اور تیرے ہم اللہ 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 اللہ. آواز زیادہ
زیادہ کھینچ رہے ہیں اپلیٹر صاحب، آواز صحیح کیجئے، آخری شعر سماعت فرمائیں۔ اس کی قدرت کے رندر کے رندر کے رنگ، اس کی نک ہر چمن در چمن در چمن، اس کی قدرت کے رندر کے رندر کے رنگ، اس کی نک ہر چمن در چمن در چمن، اس کی مدحت پاون در پاون در پاون، اس کی مدحت پاون در پاون در پاون، لکھ اجاگر قلم بقلم، اللہ 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 دم بدم، اللہ ہر جگہ ہر گھڑی ہر قدم، اللہ۔ حضرات محترم، یہ محفل عقیقے کے مناسبت سے رچائی گئی ہے اور سجائی گئی ہے، اور بڑے بڑے مشہور علماء اکرام تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تو حضرات محترم، اب عقیقے کے بارے میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں، پھر اپنی جگہ لے لوں گا۔ حضرات محترم، عقیقے کا لفظی معنی یہ ہے کہ عقیقہ جو ہے یہ عقن سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، الگ کرنا، اور عقیقے کا شرعی معنی یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے شکریہ میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اسے عقیقہ کہتے ہیں۔ حضرات محترم، آج ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہو تو بڑی خوشی سے دھوم دھام سے جشن مناتے ہیں، لیکن جب بیٹی پیدا ہو تو اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، اس کا چہرہ اداس ہو جاتا ہے، اور اس کا منہ بھاؤں چڑھ جاتا ہے۔ حضرات محترم، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب بیٹا اللہ کی نعمت ہے تو بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اور بیٹا پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو، دونوں کے لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن آج اس کا الگ نتیجہ ہو چکا ہے، لوگ عقیقہ تو کرتے ہیں لیکن اس میں بھی کچھ لوگ دکھاوا کرتے ہیں، اور عقیقہ کرنا کیا ہے یہ بھی جان لیجئے۔ عقیقہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، عقیقہ صرف سنت مستحبہ ہے، اور استطاعت جس کے پاس ہو تو عقیقہ کرنا چاہیے، لیکن جس کے پاس استطاعت نہ ہو، پیسہ نہ ہو، روپیہ نہ ہو، تو اس کو یہ حق نہیں ہے کہ سود پر پیسہ لے کر عقیقہ کرے، ایسا نہیں ہے، وہ گنہگار ہوگا۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ عقیقہ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں لیکن سود پر قرض لے لیتے ہیں، اس کے بعد اسی پیسے سے لوگ عقیقہ کرتے ہیں۔ بتائیے، نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے اور قرض نہیں لیے ہوئے ہیں سود پر تو آپ خوشی سے کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کے پاس پیسہ روپیہ نہ ہو تو آپ یہ گناہ والا کام نہیں کر سکتے ہیں کہ سودی بیاج پر قرض لے کر آپ یہ کام کریں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب بچہ پیدا ہو تو ماں باپ کی طرف سے سب سے پہلا اس کا تحفہ ہوتا ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ آج دیکھا جاتا ہے ایسا نام لوگ رکھ لیتے ہیں، نہ اس کا معنی کتابوں میں، نہ کوئی ڈکشنری میں اس کا معنی ملتا ہے، نہ قرآن و حدیث میں ایسا ورڈ آیا ہوتا ہے، لوگ ایسے نام رکھ لیتے ہیں۔ تو نام بھی اچھا رکھا جائے، اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو 7ویں روز اس کا عقیقہ کر دینا چاہیے، اور عقیقہ کرتے وقت اس کا بال بھی مونڈا جائے، اور بال مونڈنے کے بعد اس بال کے برابر چاندی یا سونا صدقہ کرنا چاہیے، اور
اگر لڑکا ہے، لڑکا پیدا ہوا تو لڑکا کے نام سے ایک خصی یا ایک بکری، لڑکی کے نام سے ایک خصی یا بکری ہے، اور لڑکے کے نام سے 2 ہونی چاہیے، اور استطاعت نہ ہو تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر ایک ہی کرے، لیکن جب استطاعت ہو تو لڑکی کے نام سے ایک جانور ذبح کیا جائے اور لڑکے کے نام سے 2 کیا جائے۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ عقیقہ کب کر سکتے ہیں، تو عقیقہ جس کا نہیں ہوا ہو وہ جوانی میں بھی کر سکتا ہے اور بڑھاپے میں بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ حضور نے اپنا عقیقہ اعلان نبوت کے بعد کیا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عقیقہ جس کا نہیں ہوا ہو وہ جوانی میں بھی کر سکتا ہے اور بڑھاپے میں بھی کر سکتا ہے۔ تو حضرات محترم، عقیقہ اس طرح سے کرنی چاہیے، اور جب بچہ پیدا ہو تو بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس کے دائیں کان میں آذان دلوانی چاہیے اور بائیں کان میں جو ہے اقامت دلوانی چاہیے۔ تو حضرات محترم، کسی کے پاس بیٹا پیدا ہوتا ہے تو آج ماحول کیا ہے، دماغ خوش ہو جاتا ہے، اور بیٹی پیدا ہوتی ہے تو چہرہ چڑھ جاتا ہے، چہرہ اداس ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جہیز کا ماحول ہو گیا ہے، اسی وجہ سے لوگ بیٹی کو بوجھ سمجھ رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے گاؤں معاشرے میں کسی کے پاس 5 بیٹے ہیں اور کسی کے پاس بیٹیاں نہیں ہیں، اور کسی کے پاس 5-7 بیٹیاں ہیں اور بیٹے نہیں ہیں، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کسی کے پاس ایک بھی بچہ نہیں ہے۔ 40 سال عمر ہو جاتی ہے عورت کی اور اس کے پاس ایک بھی بچہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر یہ اپنے اختیار میں ہوتا، کچھ لوگ کیا ہوتا ہے کہ بیٹی پیدا ہو جائے اور دوسری بیٹی پیدا ہو جائے، تیسری ہو جائے، تو لوگ اپنی بیوی کو طلاق کی دھمکی دیتے ہیں اور قتل کرنے کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں۔ اس طرح سے بیچاری عورتوں کو مرد تکلیف دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اگر 5ویں بار یا 4تھی بار بیٹی کی پیدائش ہو گئی تو تجھے طلاق دے دوں گا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلو، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے 25ویں پارے سورۃ الشورى میں ارشاد فرماتا ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے۔ آج ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس بیٹا پیدا ہو، ہر کوئی چاہتا ہے بیٹا زیادہ ہو اور بیٹی ایک ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ لوگ زیادہ نہیں چاہتے ہیں۔ اس لیے لوگ بیٹی کو بوجھ سمجھ چکے ہیں، اور یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے نہ ہمارے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ سنیے آیت کا ترجمہ، اور آسمان و زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، پیدا کرتا ہے جو چاہے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے، اور جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا دے، اور جسے چاہے بانجھ کر دے، بے شک وہ علم و قدرت والا ہے۔ تو یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر کسی کے پاس آج بیٹی کی پیدائش ہو جاتی ہے کسی کے گھر میں تو لوگ مشکل سے فاتحہ کرواتے ہیں، لیکن جب بیٹا پیدا ہو جائے تو دھوم دھام سے جشن مناتے ہیں اور بڑی بڑی محفل کرواتے ہیں، خوب زیادہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ لیکن جب بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو کھانا کیا، مشکل سے شیرنی لا کر، کچھ لوگ سب کی بات نہیں کرتا، کچھ لوگ بیٹی کی پیدائش میں بھی بہت خوشی مناتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو لوگ بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، زیادہ تر چہرہ ان کا بگڑ جاتا ہے۔ علماء کرام بہت زیادہ ہے، اس لیے زیادہ بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ صحیح موضوع پہ جا رہا ہے، کیونکہ عقیقے کے محفل ہے اور اس کے مناسبت سے بیان ہو گیا ہے، اور علماء کرام سے آپ سنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔